الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن سعید ابن المسیب ان مسلما و یہودیا اختصما الی عمر فرع الحق لليهودي فقضى له عمر به فقال له اليهودي والله لقد قضيت بالحق فضربه عمر بالدرة وقال وما يدريك فقال اليهودي والله إن نجد في التوراة إنه ليس قاض يقضي بالحق إلا كان عن يمينه ملك وعن شماله ملك يسددانه وتوفقانه للحق ما دام مع الحق فإذا أترك الحق أرجع وتركه رواہ مالک۔ صدق اللہ و صدق الرسول الکریم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حدیث پاک کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ روایت ہے حضرت سعید ابن مسیب سے کہ ایک مسلمان اور ایک یہودی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف مقدمہ لے کے آئے۔ حضرت عمر فاروق کی طرف مقدمہ لے کر گئے تو آپ نے حق یہودی کا دیکھا تو اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا۔ اس پر آپ سے یہودی بولا، اللہ کی قسم یقیناً آپ نے حق فیصلہ کیا ہے۔ اسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درہ سے مارا اور فرمایا تجھے یہ کیسے معلوم ہوا؟ تو یہودی نے عرض کیا، اللہ کی قسم ہم تو رات میں پاتے ہیں کہ ایسا کوئی قاضی نہیں جو حق سے فیصلہ کرے مگر ایک فرشتہ اس کے دائیں ہوتا ہے اور ایک فرشتہ اس کے بائیں طرف ہوتا ہے، یہ دونوں اسے ٹھیک رکھتے ہیں اور اسے حق کی توفیق دیتے ہیں جب تک وہ حق کے ساتھ رہے، پھر جب حق کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ دونوں چڑھ جاتے ہیں اور اسے چھوڑ جاتے ہیں۔ مالک، اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ عدل فاروقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ عدالت میں اپنے پرائے کا لحاظ نہ رکھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور قانون حق کا پاسداری کی، قانون حق کی پاسداری کی۔ ہوا یوں کہ ایک یہودی اور ایک مسلمان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، اختلاف ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو مقدمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لایا گیا۔ آپ نے دونوں کی بات سنی، دونوں کی بات سن کر تو آپ نے دیکھا کہ یہودی حق پر ہے، مسلمان کو غلط فہمی ہے یا غلط رستے پہ ہے، تو آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ یہودی نے کہا، اے امیر المومنین، آپ نے فیصلہ حق کے ساتھ کیا ہے، کیونکہ وہ سچا بھی تھا۔ تو حضرت عمر فاروق نے اس کو درہ مارا۔ یہ درہ سزا کے طور پہ نہیں مارا، جیسے انسان کو بات کرتے کرتے کسی کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے، کسی کو ہاتھ سے چھو لیتا ہے، یا کوئی چھڑی ہو تو ویسے اس کو اشارہ سے یا اس کو ویسے ہی لگا دیتا ہے توجہ مبذول کرانے کے لیے۔ تو حضرت عمر فاروق کے ہاتھ میں درہ تو رہتا ہی تھا، تلوار رہتی تھی۔ عدل کا تقاضا تو یہی ہے، فیصلہ کر کے اس کا کام کرے۔ تو درے سے ہلکا سا ان کو ٹچ کیا تو کہا، یہودی یہ تو نے کیسے جانا کہ میں نے فیصلہ حق کے ساتھ کیا ہے؟ ایک تو چونکہ سچا تھا، تو اس نے کہا کہ
ہم نے تورات میں پڑھا ہے کہ جب کوئی شخص حق کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک دائیں جانب اور ایک بائیں جانب فرشتہ مقرر کر دیتا ہے. یہ کرامن کاتبین کے علاوہ ہے، تو وہ اس کو سیدھا رکھتے ہیں. اللہ توفیق دیتا ہے، پھر وہ حق پہ ہی فیصلہ کرتا ہے، حق کو جانتا ہے. یہاں مراد یہ اختیار اپنا حق والا رکھتا ہے. یہ نہیں ہے کہ جس کے ساتھ فرشتے ہوں گے وہ تو پھر حق فیصلہ کرے گا، جس کے ساتھ فرشتے نہیں ہوں گے تو وہ نہ حق فیصلہ کرے گا، تو پھر اس کا کیا قصور ہوا؟ یہ تو فرشتوں کا کمال ہوا. اس لیے یہاں اختیار چونکہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. یہ دونوں راستے ہیں، ایک اچھا ہے، ایک برا ہے. یہ غلط فیصلہ ہوگا اس طرح، اور یہ درست فیصلہ ہوگا. تو جو درست فیصلہ اپنا اختیار استعمال کر کے کرتا ہے تو فرشتے بھی اس کو سیدھا رکھتے ہیں، سیدھا رہے. مراد یہ اس کو شیطان سے بچائے رکھتے ہیں. تو جب تک وہ حق پہ قائم رہتا ہے فرشتے اس کو سیدھے راستے پہ رکھتے ہیں، وہ فیصلے درست کرتا ہے، وہ صحیح اعلیٰ قاضی ہوتا ہے. پھر جب وہ ظلم کرتا ہے، جیسا کہ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں، حکمران ہو چاہے گھر کا ہو چاہے حاکم وقت ملک کا ہو، تو پھر فرشتے آسمانوں پہ چڑھ جاتے ہیں جہاں ان کی جگہ ہے، چھوڑ جاتے ہیں اس کو. پھر شیطان جو اس کا کرین ساتھی ہے یا دوسرے شیاطین ہیں وہ اس کو بھٹکا دیتے ہیں، اس کو سیدھے راستے سے دور کر دیتے ہیں، اس کو ظلم پر اکساتے ہیں اور اس کو لیے ایسا جال بنتے ہیں کہ اس میں وہی فلاح نظر آتی ہے. تو اس طرح وہ پھر ظلم کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، ظالم کہلاتا ہے، جابر کہلاتا ہے. لوگ اسے اچھا نہیں سمجھتے، جو اس کے ماتحت ہوتے ہیں وہ اچھا نہیں سمجھتے. تو اس سے یہ بھی ہمیں حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ فرشتے جو ہیں جو نیکی کے کام کرے اس کی مدد کرتے ہیں، اس کو سیدھے راستے سے بھٹکنے نہیں دیتے. اس کی آنکھوں کے سامنے، اس کی سوچوں میں، اس کے دل میں حق کو اجاگر کرتے ہیں. اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں توفیق سے نوازے کہ ایسے ہی اللہ تعالی ہم پہ فضل کرے. اور خاص طور سے جو لوگ سیدھا راستہ دکھاتے ہیں، جو کسی پارٹی بازی میں نہیں آتے، جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی صرف اطاعت کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق چلتے ہیں، خام خواہ کسی پہ فتووں کی بوچھاڑ نہیں کرتے، وہ حق ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے مقبول بندوں کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ ہمیں رکھے. اس سے یہ بھی ایک مراد ہوتی ہے کہ چونکہ اس کے ساتھ فرشتے ہیں تو وہ چونکہ زیادہ علم رکھتا ہے، قرآن و حدیث کا علم رکھتا ہے، اپنا تزکیہ نفس اس نے کیا ہوتا ہے، تو وہ چونکہ صحیح فیصلے کرتا ہے تو اس کے ساتھی بھی پھر صحیح فیصلے کرتے ہیں اس کو دیکھ کے. چونکہ ہر شاگرد جو ہے وہ استاد کی پیروی کرتا ہے، استاد کی اتباع کرتا ہے. تو ہمیں چونکہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت درکار ہے. بلکہ ایک جگہ فرمایا کہ کئی جگہ یہ فرمایا نا، واطیع اللہ واطیع رسول، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو. ومن یطع اللہ والرسول، کئی دفعہ آئی ہے. پھر ایک جگہ یہ بھی فرمایا ومن یطع الرسول ومن یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گویا کہ اس نے اللہ ہی کی اطاعت کی. تو اصل میں دین ہی اطاعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، یہی دین اسلام ہے. تو جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پہ رحم کرتا ہے. پھر جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں. پھر وہ لوگوں کو صحیح راستہ دکھاتے ہیں، کیونکہ ان کے لوگوں کے پاس اتنا علم نہیں ہوتا، انہوں نے قرآن و سنت کو پڑھا ہوتا ہے، عمل کیا ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین ہمیں نا ایسے مقبولوں کا ساتھ دے. اس کی یہی سمجھیں کہ یہ ایسے ہی ایک نسبت ہوتی ہے جیسے کنویں میں جو ہے ڈول اور رسی کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ نسبت ہوتی ہے نا کنویں سے، اور ڈول جا کے تہہ سے پانی لاتا ہے، رسی نہیں لا سکتی، وہ تھوڑا سا ابزور بھی کر سکتی ہے نا. تو پانی بھر کے لاتا ہے ڈول، فل نفع دیتا ہے. تو جب اس کی رسی چھوٹ جائے یا توڑ دی جائے تو ڈول کچھ نہیں کر سکتا، کنویں میں ڈوب جاتا ہے، کیچڑ میں الجھ جاتا ہے. اس لیے انسان کا اگر تعلق کسی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے سے ہو جائے تو سمجھ لیں وہ ڈول ہے، بھرے گا، رسی ہے اوپر اس کے مقبول کے ہاتھ میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کا ساتھ عطا فرمائے جو اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتے ہیں، اور خام خواہ پارٹی بازی، فرقہ واریت اور لوگوں پہ کفر کے فتوے، گستاخ رسول کے فتوے نہیں داغتے.
اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو اطمینان عطا فرمائے اور ہمیں صحیح راستے پہ گامزن ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو صحیح راستے پہ گامزن ہیں انہیں استقامت عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔